السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے طلباء کرام کی ایک پریشانی ہوتی ہے کہ اگر ان کی عدالت کے اندر نام غلط آ جائے تو اپنا نام کیسے تبدیل کروائیں۔ وہاں اگر والد کا نام ہو یا تاریخ پیدائش ہو تو اس کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے، تو آج ہم وہ طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے یہ کہ آپ مدارس نیوز پر اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری جو ہر آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی وفاق سے اور دیگر مدارس بورڈ سے معلومات لینی ہو تو یہ ہمارا نمبر ہے 0348168879۔ یہ ڈسکرپشن میں بھی نمبر آپ کو مل جائے گا، ویڈیو کے اندر بھی، اور اس طرح چینل پہ بھی ہر جگہ یہ موجود ہوتا ہے، تو اس پہ آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے اگر دیکھا جائے وفاق المدارس کی جو اسناد ہوتی ہیں اس میں جو نام تبدیل ہوتے ہیں اس کے دو فارم وفاق نے دیے ہوئے ہیں، اور دو طرح کی تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ آپ کے نام میں کوئی جزوی تبدیلی کرنی ہو، مثلا ایک طالب علم کا نام ہے محمد عمران، اگر اس طالب علم کا نام محمد عمران ہے لیکن سند پہ نام لکھا ہوا ہے عمران احمد، تو اب احمد کی بجائے محمد لکھوانا ہے اس نے، تو یہ جزوی تبدیلی شمار ہوتی ہے۔ یا اسی طرح اگر والد کا نام ہے، مثلا والد کا نام جو ہے وہ اگر دیکھا جائے عبد الرشید ہے، عبد الرشید، لیکن سند پہ لکھا ہوا ہے رشید احمد، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی جزوی تبدیلی ہو تو اس کے لیے وفاق المدارس کا الگ ضابطہ ہے۔ لیکن اگر آپ کا مکمل تبدیلی آپ نے کروانی ہو، یعنی کہ ایک بچے کا نام جو ہے وہ جمیل ہے لیکن اس کی بجائے نام جو ہے کچھ اور لکھ دیا گیا ہے جو اس سے ملتا جلتا نام تھا وہ لکھ دیا گیا ہے، تو یعنی کہ بالکل نام الٹ ہے، بالکل نام تبدیل ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن کچھ اکثر جو ہے ان کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے جزوی تبدیلی کے لحاظ سے وفاق المدارس کے اس میں آپ کو ویب سائٹ پہ جا کر فارم ملے گا۔ جیسے آپ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو یہاں آپ کو کچھ فارم، یہاں ڈاؤن لوڈ فارم لکھا ہوتا ہے۔ جیسے آپ آئیں گے یہاں پہ درستگی گمشدگی اسناد قواعد و ضوابط یہ لکھا ہوتا ہے، اس پہ آپ کو چار فارم ملتے ہیں۔ سب سے پہلا فارم جو ہے وہ درستگی ضلع اور جزوی تبدیلی، دوسرا جو ہے مکمل تبدیلی۔ اب ان میں سے کسی ایک پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک یہ جزوی تبدیلی کا آئے گا، یعنی آپ کا کوئی ضلع ہے وہ غلط ہے یا نام وغیرہ کچھ پیدائش طریقہ پیدائش ہوتی ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ تب آتا ہے کہ جب آپ کی اصلی تعلیم کے لحاظ سے کوئی سند کے اندر، یعنی کہ سکول کی سند میں نام کچھ ہو تو وفاق کے نام کچھ ہو، تو اس وقت جو ہے کچھ پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ سکول میں نام تبدیل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، وفاق میں کچھ آسان ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ سے جو انہوں نے پوچھا ہوا ہے، سب سے پہلے کہ وفاق المدارس کے تحت جن امتحانات میں آپ نے شرکت کی ہے، درجہ، مدرسے کا نام، رول نمبر، سال، یہ 6 خانے ہوتے ہیں جو کہ وفاق کے 6 امتحان ہیں۔ تو ان میں ہر خانے کے اندر اگر آپ نے درس نظامی مکمل کر لیا ہے، نہیں تو اگر کسی چھوٹے درجے میں آپ ثانویہ یا ثالثہ یا رابعہ کے اندر، تو آپ صرف اپنے ان مدارس کا نام لکھیں جس میں آپ نے پڑھا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کا قوائف پوچھے جاتے ہیں، یہ وہ قوائف ہیں کہ جو آپ کے سند پہ ہے، یعنی جو وفاق کے ریکارڈ میں ہے۔ آپ کی سند پہ اگر نام مثلا آپ کا محمد عمران لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ وہ لکھیں گے، آپ کے والد کا نام جو ہے کچھ بھی ہے وہ یہاں لکھیں گے۔ اسی طرح آپ کا جو ضلع ہے اور اسی طرح طریقے پیدائش ہندسوں کے اندر، لفظوں کے اندر یہاں آپ نے وہ لکھنی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے مطلوبہ درستگی، یہاں پہ آپ نے وہ صرف لفظ لکھنا ہے جو آپ تبدیل کروانا چاہتے ہیں۔ مثلا آپ کا نام محمد عمران ہے، وہاں اوپر سند کے اندر لکھا ہوا ہے عمران احمد، تو آپ نے محمد لگوانا ہے، تو یہاں نام امیدوار کی جگہ پہ آپ نے صرف محمد لکھنا ہے، عمران وغیرہ آگے کچھ نہیں لکھنا، صرف محمد لکھنا ہے۔ اگر اسی طرح آپ نے اپنے والد کا نام چینج کروانا ہے، اس میں بھی اگر عبد الرشید لکھا ہوا ہے تو آپ نے رشید احمد لکھوانا ہے، تو صرف یہاں احمد لکھیے گا۔ تو باقی چونکہ جو ہے نا آپ کا ریکارڈ کے مطابق پہلے سے ہے، موجود ہے، یہ جزوی تبدیلی کا فارم ہے، تو اس حوالے سے صرف اتنا ہی لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ضلع ہے، طریق پیدائش ہے، یہ بھی وہی ہے کہ جو آپ نے تبدیل کروانا۔ مثلا اگر آپ نے ضلع تبدیل کروانا ہے تو ضلع کے خانے میں صرف جتنی تبدیلی کروانی ہے اتنا نام لکھنا ہوگا۔ طریق پیدائش میں اگر آپ کو کوئی صرف مہینے کا مسئلہ ہے، یا اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سال، طریق پیدائش کی جو سال ہے اس کا مسئلہ ہے، یا تاریخ کا مسئلہ یعنی دن کا مسئلہ ہے، تو آپ نے صرف وہاں وہی لفظ لکھنا ہے۔ اگر تاریخ کا مسئلہ 4 تاریخ کے بجائے وہاں اگر مثلا آپ کا لکھا ہوا ہے 14 تاریخ لکھا ہوا ہے، آپ نے صرف یہاں 4 لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے مد نظر رکھنا ہے آپ نے۔
باقی اس کے علاوہ آپ کو جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ درستگی کے حق میں پیش کردہ کاغذات جو کہ یہ موجود ہیں، یہاں پہ کچھ بتائے ہوئے ہیں، وہ آپ بتا دیتے ہیں، وہ اس میں لفظ کریں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کی اسناد ہوتی ہیں، بے فرم ہوتا ہے، شناختی کارڈ کی اگر آپ کی کاپی ہے یا آپ کے والد صاحب کی تو وہ لکھنی یہاں ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مدرسے کا تصدیق نامہ ہوتا ہے کہ بھی فلاں مدرسے کے اندر آپ نے پڑھا ہے اور واقعتاً آپ کے سند پہ یہ تبدیلی کروانی ہے، تو وہ تصدیق نامہ لفظ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فیس کا ثبوت آن لائن منی آرڈر کی اصل رسید لفظ کریں۔ یہاں پہ جو ہے نا اپنے فیس کا جو وہ طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ مدرسے کی تصدیق ہوگی، یعنی مدرسے کے محترم سے دستخط کریں گے، مہر لگائیں گے، تاریخ اپنے لکھیں گے۔ یہ آگے جو ہے یہ دفتری کارروائی ہے، اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا۔ اس کے بعد یہ کچھ طریقہ اور ضوابط جو ہے اس کے اصول ضوابط وہ یہ ہیں کہ مثلا آپ نے کچھ بھی کروانا ہو تو سب سے پہلے آپ کو مدرسے کی جو اصل اسناد ہیں آپ کی وہ ساتھ لفظ کرنی ہوگی جس سند پہ آپ نے نام تبدیل کروانا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کی تصویر یہاں لگتی ہے، یہ تصویر کا کھانا ہے، اس تصویر کے اندر بھی وہ تصویر لگائیں جو مدرسے کی جہاں پہ مہر لگی ہوئی ہو، وہاں مدرسے کے محترم وغیرہ کا دستخط وغیرہ موجود ہوں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے بے فرم آپ کا ہے تو بے فرم لگا دیں، نہیں تو شناختی کارڈ وغیرہ کوئی ایک چل جائے گا۔ اس کے بعد اسٹامپ پیپر پر بیان حلفی۔ اسٹامپ پیپر یہ آپ کو کچہری ہر شہر میں ہوتی ہے، عدالت ہوتی ہے، وہاں سے آپ کو اسٹامپ فروش بیٹھے ہوتے ہیں سامنے، تو وہاں سے آپ کو آسانی سے یہ مل جاتا ہے۔ اس پہ آپ نے مطلوبہ درستگی کی صراحت لکھنی ہے، جو آپ نے نام تبدیل کروانا ہے وہ۔ تو اس کے علاوہ ایک یہ ہوتا ہے کہ مطلوبہ درستگی کے بارے میں قومی اخبار جو کہ متعلقہ صوبے سے شائع ہوا ہو، اس میں اشتہار دینا بھی یہ لازمی ہوتا ہے۔ آپ نے یہ اخبار پیس دینا ہوتا ہے۔ یہ اخبار پیس آپ اپنے شہر کے کسی بھی اخبار کے نمائندے سے رابطہ کر کے 200-400 روپے کا خرچہ ہوتا ہے، وہ فیس لیتے ہیں اس کی، وہ آسانی سے کر دیتے ہیں، خود ان کو پتہ ہوتا ہے کیا لکھنا ہوتا ہے کیا نہیں کرنا ہوتا۔ اور اس کے علاوہ اگر مثلا آپ نے ضابطہ برائے درستگی تاریخ پیدائش تبدیل کروانی ہے تو اس میں بھی یہی شرائط ہوتی ہیں کہ آپ کی جو سند ہے وہ اصل سند آپ لفظ کریں، اسی طرح بے فرم وغیرہ کوئی یا شناختی کارڈ وہ لفظ کریں۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ہوتی ہے اگر آپ نے درس نظامی مکمل کر لیا ہے، یعنی کہ دورہ حدیث مکمل کر لیا ہے، تو اس کے یہ ہے کہ آپ کی جو بیان حلفی آپ کو ایک دینا پڑے گا اسٹامپ پیپر پر، وہ اسٹامپ پیپر وہی سے مل جاتا ہے۔ لیکن وہ کیا ہوگا، وہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کسی سرکاری ادارے میں ملازم نہیں ہیں، اس چیز کا آپ کو بیان حلفی دینا ہوگا۔ سرکاری ملازم ہونے کی صورت میں سرکاری ریکارڈ کے برعکس تاریخ پیدائش میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں کسی جگہ پہ، پھر آپ یہ نام تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سرکاری ریکارڈ کے مطابق ہی تبدیل کروانی ہوگی، اس کے برخلاف نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ ایک اور اشارت یہ کہ تاریخ پیدائش کے حوالے سے کہ آپ نے جس مدرسے سے پڑھا ہے سب سے آخری مدرسہ جو ہے وہاں سے آپ نے تصدیق نامہ لازمی کروانا ہے۔ اسی طرح یہاں عمر کی بھی حد بتائی ہوئی ہے کہ متوسطہ کے لیے 12 سال اور اسی طرح اولیٰ کے لیے 13 اور ثانویہ عامہ کے لیے 14 اور خاصہ سال اول کے لیے 15، عالمیہ دوم کے لیے 20 سال ہونا یہ ضروری ہے۔ اس سے کم جو ہے اگر عمر ہوئی تو آپ کی جو ہے نا درستگی نہیں ہو سکے گی۔ تو اس کے علاوہ کوئی خاص چیزیں نہیں ہوتی۔ ہاں ایک میں یہ ہے، یہ دیکھیں نا یہاں انہوں نے بتایا ہوا ہے ضابطہ برائے درستگی نام ولدیت کے لاحقے میں درستگی۔ لاحقہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی نے نام کے شروع میں حافظ لکھا ہوتا ہے، قاری لکھا ہوتا ہے، مولانا لکھا ہوتا ہے، یا والد صاحب کا نام انہوں نے حاجی لکھا ہوتا ہے، ملک یا خان چودھری وغیرہ اپنے قوم کا نام کو یا کسی حوالے سے لکھا ہوتا ہے، تو اس کا لاحقہ جو شامل کرنے یا حذف کرنے کے لیے درج ذیل قواعد ضروری ہوتے ہیں۔ اس میں یعنی آسانی ہوتی ہے، صرف آپ کے سند بے فرم وغیرہ یا شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی وغیرہ اپنی اور والد صاحب کی۔ اور اس کے علاوہ ایک بس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ جس مدرسے سے سب سے آخر میں آپ نے امتحان دیا جس مدرسے کا، اس مدرسے سے آپ جو ہے یہ وضاحت کروائیں اور ان سے تصدیق نامہ لیں کہ بھی میں نے اس مدرسے میں فلاں سال پڑھا ہے اور یہ غلطی ہے، تو یہ آسان ہوتا ہے کام۔ اس کے علاوہ بات آتی ہے فیس کی، تو فیس یہ ہے کہ مثلا حفظ کے لیے 400 ہوتا ہے، متوسطہ کے لیے 400، عامہ کے لیے 400، خاصہ کے لیے اول دوم یہ دونوں کے لیے 650 ہوتا ہے، عالیہ اول دوم اس میں 650 ہوتا ہے، عالمیہ کے لیے عالمیہ اول دوم دونوں کا یہ 900 روپیہ ہوتا ہے، دراسات دینیہ کے 400، تجوید حفاظ کا 400، تجوید علماء کا 650، اور اگر رجسٹریشن کارڈ کے اندر کوئی غلطی ہے
وہ سیٹ کروانی ہے تو اس کا 400 روپیہ ہوتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہ آپ نے کہاں سے جمع کرانا ہے، تو یہ انہوں نے وفاق المدارس کے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوئے ہیں۔ اکاؤنٹ نمبر آپ کسی اپنے شہر کے اندر کسی بھی بینک کے اندر چلے جائیں گے تو آپ ان کو کہیں گے کہ ہم نے وفاق فیس جمع کروانی ہے، تو آپ آسانی سے بینک کے اندر فیس جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے پھر وہ آپ کو رسید ملے گی، جب فیس جمع کرا لیں گے تو ایک رسید ملتی ہے، رسید وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اس رسید کی فوٹو کاپی جو ہے آپ ساتھ بھیج دیں گے اسی فارم کے ساتھ، اور وہ رسید جو ہے اپنے پاس رکھیں گے۔ باقی وہ اس کا کیا ہے، وہ ایک قسم کا آپ کے پاس ثبوت ہوتا ہے۔ باقی یہ آپ کی سند کب واپس آئے گی، تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 30 دن کے بعد واپسی ہوگی۔ بذریعہ ٹیلی فون معلومات لینے کے لیے مثلا 30 دن سے پہلے آپ کی معلومات کے مطابق اگر آپ کے پاس نہیں پہنچ رہی ہوتی 30 دن کے اندر تو پھر آپ رابطہ کر کے وفاق کا جو فون نمبر ہے وہ بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ بلکہ اس چینل پہ آلریڈی ایک ویڈیو موجود ہے، اس کے اندر وفاق المدارس کے تمام تر جو نمبرات ہیں وہ بھی ہر شعبے کا نمبر جو ہیں وہ موجود ہیں اس ویڈیو کے اندر، آپ وہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پہ۔ تو آپ کو جو ہے معلومات اگر فون پہ ہوتے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ڈاک نمبر یا پھر ڈائری نمبر، ان میں سے کوئی ایک بتانا ضروری ہوتا ہے، ڈاک پر یہ لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہے درستگی اگر آپ نے صرف کوئی جزوی تبدیلی کروانی ہے، محمد وغیرہ اس طرح، یا اپنے حافظ قاری وغیرہ اس طرح تبدیلی کروانی ہے، یا ضلع کی یا تاریخ پیدائش کی۔ لیکن اگر آپ نے مکمل نام تبدیل کروانا ہے تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مکمل نام تبدیل کروانے میں اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک نام تبدیل ہوتا ہے، یا آپ کا اپنا یا آپ کا والد صاحب کا، دونوں نام تبدیل نہیں ہو سکتے مکمل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں نام تبدیل کروا لیے جائیں تو ایک قسم کی ڈپلیکیٹ سند بن جاتی ہے، نام بھی کسی اور کا، والد صاحب بھی کسی اور کا۔ تو اس حوالے سے یہ ڈپلیکیٹ سند جو ہے وفاق کبھی بھی جاری نہیں کرتا، صرف ایک نام تبدیل ہوتا ہے، یا آپ کا اپنا یا آپ کے والد صاحب کا۔ تو اس میں کچھ شرائط، باقی طریقہ کار وہی ہے، جو چیزیں لکھنی ہیں وہ بھی وہی بالکل ایک ہی طریقہ ہے۔ کچھ شرائط اس میں کچھ مختلف ہیں، مثلا اس کا یہ ہے کہ جہاں پڑھا ہے تمام مدارس کی جو اصل اسناد ہیں وہ بھی آپ کو دینی ہوں گی۔ تمام مدارس میں جتنے بھی مدارس میں آپ نے پڑھا ہے تمام مدارس کے تصدیق نامہ بھی آپ کو لینے ہوں گے، اور اسی طرح متعلقہ جو مدارس ہیں ان کی آخری سند جو ہے اس کو بھی آپ نے لفظ کرنا ہوگا۔ اسی طرح جو وفاق کا جو امتحان جہاں بھی پاس کیا ہے، آخری جو امتحان دیا ہے، اس مدرسے کے محتمد صاحب کا تصدیق جو ہے ایک عدد پاسپورٹ سائز جو ہے تصویر لینی ہوگی، ٹھیک ہے، اپنی تصویر پہ محتمد صاحب کا جو ہے دستخط کروانا ہوگا اور اس پہ مہر لگوانی ہوگی۔ اسی طرح جو رجسٹریشن جو آپ کا آخری مدرسہ ہے اس آخری مدرسے کے مطابق جو ہے آپ پورا وہاں تصدیق نامہ لکھیں گے، کوئی یہ نام تھا، یہ اس سال پڑھا ہے، یہ وہ سارا کچھ۔ اس کے بعد آپ کی جو نام تبدیلی ہوگی وہ آپ کی کسی جو وجہ ہوتی ہے آپ کی، مثلا آپ نے میٹرک کا رکھا ہے اس میں آپ کو کوئی تبدیلی ہے نام کی، یا اس کے علاوہ شناختی کارڈ کے اندر یا پاسپورٹ میں کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی بھی آپ نے مینشن کرنی ہوتی ہے، وہ لکھنا ہوتا ہے بھی یہ غلطی ہے میری۔ تو یہ یعنی کہ کچھ شرائط ہیں یہ آپ کو فارم پہ مل جاتی ہیں، اس طرح آپ کا ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ فارم آپ کو کہاں سے ملے گا، یہ ویب سائٹ پہ آئیں گے، آپ ویب سائٹ پہ آپ کو ڈاؤن لوڈ فارم پہ جیسے ہی آپ آئیں گے تو یہاں 3-4 فارم ہوتے ہیں درستگی کے کھانے میں، تو یہاں سے آپ آسانی سے فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔